میری چائی گدی والی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں بہت طول و طویل باتیں کرنے نہیں موقع ملا انشاءاللہ تو ضرور چند باتیں ہوں گی ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ راجو بھائی بیٹھے میں چلے گا راجو بھائی چلے گا ماشاءاللہ اچھا بیٹھے ماشاءاللہ یہ بل بجیا کے اللہ سلامت رکھے اور بھی بہت لوگ بل بجیا کے ہمارے تمام بھائی جو بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے بردام پور کے سب کو مولا سلامت رکھے محمد کے لوگ ماشاء اللہ علاقے میں کہیں گیا ہوں یہ نعرے لگاتے پھونکتے پھاندتے وہ پہنچ ہی جاتے ہیں میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ اردو معصوم ملت کے قدم جہاں پہنچے لوگ بہت کوشش کرتے ہیں مگر کچھ نہ کچھ تو ہیرے موتی حضرت چھوڑ کے چلے کچھ نہ کچھ تو چھوڑ کے چلے گئے جو سب کے لیے درد سر بنے رہیں گے اور حضرت کے غلاموں کے لیے وہ سبحانہ آنکھوں کا نور بنے رہیں گے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے ہمیں اور آپ کو سب کو سلامت رکھے زور سے کہہ دو بولو نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اب اس کے اس آیت مبارکہ روشنی میں ہماری اور آپ کی گفتگو آگے بڑھے سب سے پہلے آقائے نامدار محبوب پروردگار شفیع روز شمار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے بے سہاروں کے سہارے اندھیری قبر میں کام آنے والے شفاعتی اہل قبائل کا نغمہ حسین وطا فضا سنانے والے آقائے نامدار محبوب پروردگار مکی سردار مدنی تاجدار سرور انعام مالک دو جہاں احمد مصطفیٰ حضور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالم پناہ میں جھوم کر آواز بلند درود پاک کا مردانہ پیش کریں صلی اللہ سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام ایک بار اور پڑھیں اللہم صلی علی وعلیکم السلام صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم ایک بار اور آقا کی بارگاہ میں آواز پڑھیں اللہم سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن بریلی کے تاجدار ہم غرباء اہل سنت کے مددگار مجدد نیت ماضیہ معید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ حضور سیدی سرکار بڑے پیارے انداز میں قلم چلاتے ہیں عشق رسالت کا پیغام دیتے ہیں قلم چلاتے ہیں محبت رسالت کا جام دلاتے ہیں قلم چلاتے ہیں ناموس رسالت کا علم بلند کرتے ہیں قلم چلاتے ہیں حضور کا لوگوں کو عاشق اور غلام بناتے ہیں اور جھوم کے پیغام دیتے ہیں سبحان اللہ سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سبحان اللہ سب مولا کو پیار اور اعلیٰ فرماتے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اسی پہلو کو اعلیٰ سرکار نے دوسرے کا بیان فرمایا خدا کی رضا چاہتے دونوں والے سب خدا کی رضا خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی ہر نہ بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کیا خبر کون سے تارے وہ آسمان پہ چمک رہے ہیں وہ بڑے ہو کے یہ چکے پھر گر گئے پھر چکے یہ تاروں کی بات چل رہی ہے کہانی چل رہی ہے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کون سے تارے یہ آسمان پہ چمک رہے ہیں تارے کون سے چمکے اور چھپ گئے
جو پتہ بھی نہیں، خبر بھی نہیں کہ مطالعے کتنے تھے، اور یہ خبر ہے کہ وہ گرے اور چھپ گئے۔ ایک اکیلا وہ ہے جو کبھی نہ چھپا تھا نہ مطالعے کون ہے جو چھپ گئے کھلنے کے بعد، اور وہ کون ہے جو نہیں چھپے گا؟ فرمایا گیا انبیاء و مرسلین کم و بیش 1,24,000، 2,24,000۔ ہم سب کو نہیں جانتے مگر اتنا ضرور جانتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000، 2,24,000 آئے چلے گئے۔ حضرت آدم آئے گئے، حضرت نوح نبی آئے گئے، حضرت ابراہیم خلیل آئے گئے، حضرت موسیٰ کلیم آئے گئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے، سب آئے، سب اپنا اپنا دین لے کر آئے، سب کا دین نصرت ہوا۔ اب ہمارے اور تمہارے آقا ہمارے اور تمہارے نبی آئے، ہمارے اور تمہارے محبوب آئے، ان کا عالم یہ ہے کہ یہ صرف آخر میں آئے ہیں، ورنہ عالم کیا ہے؟ بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، اول کا جلوہ ہمارا۔ یہ بے شک کے اعتبار سے بات نہیں ہے، ورنہ نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، یہ سب آئے آگے چلے گئے، ان کے دین آئے اور دین بھی رخصت ہو گئے۔ اب اس کے بعد مکہ مکرمہ کی سرزمین پر دوشنبے کے دن 12 تاریخ کو ربیع الاول شریف کی ہمارے اور تمہارے آقا رب نے کہہ دیا اب کوئی نہ آئے، اب آ گیا جس کے آنے کے لیے کائنات میں ہم نے انتظام کیا، اب آ گیا جس کے آنے کے لیے ہم نے دونوں جہان کو سجایا، اب آ گیا جس کے آنے کے لیے ہم نے دنیا اور دنیا والوں کو بنایا، اب آ گیا سبحان اللہ۔ اب حضور آئے اور پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد حضور کا دین چلا، دین چل رہا ہے، اب کوئی نہ آئے گا، حضور کا دین چلتا جائے گا۔ بتانے کا مطلب یہ انبیاء و مرسلین آئے، ان کا دین آیا، آ کے رخصت ہوئے اور دین رخصت ہوا، مگر حضور آئے تو اب کوئی نہ آئے گا، حضور ہی رہیں گے، حضور ہی رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اب اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنو سبحان اللہ، یہاں تاروں سے مراد انبیاء ہیں، جو فرما رہا ہے تاروں سے مراد انبیاء وہی جماعت ہے، اور جو نہیں چھپا وہی ہمارا اور تمہارا آقا ہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا۔ اب اس کے بعد سنو، سمجھ میں آ جائے گا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا۔ سنیے حضرت کیا فرماتے ہیں، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، آگے نہ بڑھیے، پہلے سمجھ لیجیے، مسئلہ کی حالت ہے زندہ باد، مسئلہ کی حالت ہے زندہ باد، مسئلہ کی حالت سمجھو تو مسئلہ کی حالت ہے کیا؟ کیا حضور کو بے بس کہنا کہ مسئلہ کی حالت ہے؟ کیا صحابہ کو گناہگار کہنے کی مسئلہ کی حالت ہے؟ جماعت اللہ رب العالمین، اللہ کے ولیوں کے آستانوں پہ حاضری دینا اور وہاں جا کے چادر اور پھول پیش کرنے کو معاذ اللہ گردواروں سے تشبیہ دینا، اعلیٰ حضرت کا مسلک جو یہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، ہم دنیا سے مسلمان۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، جیسے سب کا خدا ایک ہے۔ ایک بات بتائیے، آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم کا، حضور رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ اس نبی کے بارے میں
طرح طرح کی بکواسیں کرو اس کے بعد مسلک اعلی کا نعرہ لگا کر قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرو تو یاد رکھنا اعلیٰ حضرت نے ایک CBI ٹیم میں تیار کر رکھا ہے. اس لیے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو چیز مارکیٹ میں سکسیز ہوتی ہے پھر اسی کے نام سے ڈپلیکیٹ مارکیٹ میں ڈالا جاتا ہے. اس کی کاپی آتی ہے. میں کاپی بتا دوں آپ خود ہی آپ کو ملا ایپل الگ ہوتا ہے چائنا الگ ہوتا ہے. کاپی آتی ہے کیونکہ اب اس کے نام پہ دھندا ہونے لگتا ہے اب اس کے نام پہ کاروبار چلنے لگتا ہے. پھر اس کے بعد ایک مووی ہوتی ہے جو اصل اور نقل کا فرق ظاہر کر دیتی ہے. تو یہ یاد رکھنا کہ مسلک اعلیٰ حضرت جب لوگ سمجھے اور مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھانے میں کن کی محنت تھی. وہ جو آج کھانا بیٹھتے ہیں جنہوں نے روٹی بوٹی کا دھندا بنا رکھا ان کی محنت تھی. مسلک اعلیٰ حضرت کے حدود قائم کرنے میں قربانی دی تھی شیر بشیر سے. میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں حضور سیدی سرکار شیر بشیر سنت کو اٹھاؤ اب تاریخ پڑھو ان کی تو تمہیں معلوم ہوگا شیر بشیر سنت ہے ہندوستان کے کسی بھی گوشے میں ہے ہندوستان کے کسی بھی صوبے میں ہے ہندوستان کے کسی بھی شہر میں ہے چاہے وہ کافی آباد ہو یا وہ گجرات ہو یا انگریشور ہو یا بمبئی ہو یا لکھنؤ ہو یا کانپور ہو یا گونڈا بستی ہو یا یہاں سے ہندوستان سے باہر نکلیے چاہے منقسم ہندوستان لاہور ہو یا ملتان ہو یا رنگون ہو یا برما ہو یا عرب کی سرزمین ہو جہاں نظر اعلیٰ حضرت شیر و شہر سنت گئے ہیں اپنا نعرہ نہیں لگایا ہے اپنا گیت نہیں گایا ہے اپنا نغمہ نہیں سنایا ہے جہاں پہنچے ہیں اعلیٰ حضرت کا مسلک پہنچا. قائم کس نے کی یہ سبحان اللہ خدمتیں کر کے مسلک اعلیٰ حضرت اس قلعے کو تعمیر کس نے کیا. ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا. ایک بادشاہ گزر رہا ایک اللہ والے درخت لگا رہے تھے ضعیف تھے عمر دراز تھے. بادشاہ نے سواری کو روکا اور غور سے دیکھنے لگا. بابا کیا لگا رہے؟ درخت لگا رہے. اچھا آپ درخت لگا رہے ہیں کب تک بڑھے گا بڑھ جائے گا بڑھ ہی جائے گا. ابھی درخت لگا رہے. بادشاہ نے بڑے محبتانہ انداز میں بابا اس درخت کا اگر آپ کھا لو کیا کہنا جو بھی بڑا ہوگا پانی دو گے آپ کب بڑا ہوگا کب بڑا نہیں ہوگا آپ کی نہیں بھی ہے اور میں نہیں اس کا درخت کا ہم نہیں کھائیں گے ہماری نسلیں کھائیں گے. یہ ابھی نہیں بھر گئے بعد میں بھر گئے. بادشاہ کو بڑا پسند آیا. انہوں نے کہا جو پھل ہم نے کھائے تھے وہ درخت ہم نے نہیں لگائے ہم سے پہلے لوگوں نے لگائے تھے. یہ درخت ہم لگا رہے ہیں کہ ہم نہ ہوں تو ہماری نسلیں پھل کھائیں. بادشاہ اترا. اچھا اتنی محبت آپ کو خیال آپ اس کا پھل بھی نہیں کھائیں گے پھل بعد میں آئے گا. بادشاہ نے ان کو انعام دیا. بابا کھڑے ہو کے مسکرا کے جواب دینے لگے سب کے درخت تو بعد میں پھل دیتے ہیں میرا درخت ابھی سے پھل دیتے ہیں. اس جواب پہ اور کچھ ہوا اور اس بات نے ایک بار اور انعام دیا فرمایا سب کے درخت سیزن میں ایک بار پھل دیتے ہیں میرا درخت بغیر سیزن کے 2 بار پھل دیتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگا کر یہ قلعے کو قائم کیا گیا ہے یہ قلعے کو قائم ہمارے بزرگوں نے کیا ہے. گاؤں گاؤں نگر نگر ڈگر ڈگر گلیے گلیے جا کر حدود قائم کیے. مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے یہ لوگوں کو پہنچایا لوگوں کو سمجھایا لوگوں کو بتایا اور جب مسلک اعلیٰ حضرت لوگوں تک پہنچ گیا لوگ اس پر عمل کرنے لگے حدود قائم ہو گئے. اب جب یہ قلعہ تیار ہو گیا اور اس کے بعد کامیابی کے ساتھ لوگ اس میں شامل ہونے لگے تو لوگوں کو اس کے اندر دھندا نظر آنے لگا. تب وہ ٹیم اتری جو ہمیشہ پہلے بغاوت کرتی ہے اس کے بعد دیکھتی ہے ماحول بدل گیا تو سمجھ لیتی ہے. میں نام نہیں لوں گا میں ان لوگوں کی حالت بھی جانتا ہوں مجھ سے خلوت میں آ کے کس کے بارے میں کیا کیا کہہ چکے آج انہیں کی خلافت میں بیٹھے. میں نام نہیں لوں گا مگر میں جانتا سب ہوں کہ جو دنیا کی دولت کو دیکھ کے رہ جاتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا پہلے یہ سب کس چیز کا نام ہے پہلے یہ سب آپ سے رہنے کا حدود ہے اور آپ جانتے ہی حدود کس کو کہتے ہیں لا سکتے
نہیں لا سکتے. سنو اعلیٰ حضرت، میں اتنی بات کہہ کے آگے بڑھوں، اس کو سمجھاؤں گا. مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت ہے کہ یہ بھی بتاؤں گا. پہلے سنو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے سب کا خدا ایک ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. ہم نے کہا نا آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے سب کو بھیجا. سبحان اللہ. کسی کو زمین کا نبی، کسی کو لوگوں کا نبی. انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کا نبی، کسی کو لوگوں کا نبی، کسی کو قومے کا نبی، کسی کو قبیلے کا نبی، کسی کو خاندان کا، کسی کو برادری کا. محبوب کو بھیجا. کوئی چیز محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب میں رب العالمین ہوں، تو رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. بات کیا کرنا ہے. ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ حضرت آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ہمارا خدا کون ہے؟ اللہ. اللہ اللہ ہمارا رب ہے کہ نہیں؟ صرف ہمارا رب ہے. یہ شکلی پوروا ہے. یہاں کے سنیوں کا رب صرف اللہ ہے. نہیں غلام والے مسلمان رب اللہ، سادھو لگانے والے مسلمان رب اللہ، دلی کے مسلمان کو رب اللہ، ممبئی کے مسلمان ان کا رب اللہ، ہندوستان کے مسلمان ان کا رب اللہ، دنیا کے مسلمان ان کا رب اللہ. ٹھیک ہے. ان سب مسلمانوں کا نبی کون ہے؟ ان سب مسلمانوں کا نبی کون ہے؟ آمنہ کلال، محبوب پروردگار، شفیع روز شمار، سرور انعام، مالک دو جہاں، مالک جنت، ساقی کوثر، ساقی محشر، رب کے سب سے محبوب، سب سے اعلیٰ پیغمبر ہے. دوست بولو. اچھا حضور، ہم سب حضور کی امت کی. ہاں ہم سب آپ حضور کی امت کی، سب امت کی. ٹھیک ہے. تھوڑا پیچھے چلتے. حضرت عیسیٰ روح اللہ، ان کے ماننے والے جو تھے، ان کا رب کون ہے؟ ان کا رب. میں آپ کو بڑی سنجیدگی سے سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے ٹھنڈ ہو رہی ہے، اس لیے میں بڑے اطمینان سے باتیں کر رہا ہوں. ان کا رب اللہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کا رب اللہ. حضرت عیسیٰ کا رب اللہ. حضرت عیسیٰ کا رب اللہ. اور پیچھے چلتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم کے امتیوں کا رب اللہ. اور پیچھے چلتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل کے ماننے والوں کا رب اللہ. اور پیچھے چلے حضرت نوح نجم اللہ کے ماننے والوں کا رب اللہ. اور پیچھے چلے حضرت آدم کے ماننے والوں کا رب اللہ. صرف ان امتیوں کا رب اللہ ہے. جماعت انبیاء کا رب کون ہے؟ اللہ. جماعت انبیاء، حضرت آدم کا رب کون؟ اللہ. حضرت یحییٰ کا رب کون؟ اللہ. حضرت عیسیٰ کا رب کون؟ اللہ. حضرت موسیٰ کا رب کون؟ اللہ. حضرت داؤد کا رب کون؟ اللہ. حضرت ادریس کا رب کون؟ اللہ. حضرت یعقوب کا رب کون؟ اللہ. حضرت یوسف کا رب کون؟ اللہ. انبیاء کا رب کون؟ اللہ. امتیوں کا رب کون؟ اللہ. لیکن نبی بدلے. حضرت آدم کی امت کے نبی حضرت آدم، حضرت ابراہیم خلیل کی امت کے نبی حضرت ابراہیم، حضرت نوح نجم اللہ کی امت کے نبی حضرت نوح، حضرت موسیٰ کلیم کی امت کے نبی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ، اور حضور ہمارے نبی. سبحان اللہ. کتنے انبیاء بتایا گیا؟ کم و بیش 1,24,000، کم و بیش 2,24,000. سب یہ نبیوں کی جماعت ہے. ہاں یہ نبیوں کی جماعت ہے. ہم ان کی امت آپ ہی سے تھی، اور بھی امتیں گزر چکی، بہت سی امتیں گزر چکی، اور اب آپ آئے ہیں حضور کی امت میں. یہ سب نبی ہیں. ہاں 1,24,000 نبی ان کی امتیں تھیں. ہاں یہ امتی تھے. ان کے یہ سب نبی ہیں. ہاں یہ سب ان کے نبی ہیں. ان نبیوں کا کوئی نبی ہے کیا؟ ان نبیوں کا کوئی نبی ہے کیا؟ ان نبیوں کا کوئی نبی ہے کیا؟ بولے کیا پوچھنا چاہ رہے؟ بولے ہم پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں یہ نبی سب امتیوں کے نبی ہیں. یہ نبی سب امتیوں کے نبی ہے. ان نبیوں کا کوئی نبی ہے کیا؟ تھوڑا سا مجھے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، 2 مصرے میں معاملہ حل کر دوں گا.
میں معاملہ حل کر دوں گا. اب رضا نے پیغام دیا جیسے سب کا خدا، جیسے سب کا خدا. تو ہم نے ابھی آپ سے پوچھا ذرا بتاؤ حضرت آدم کی امت کا خدا کون ہے؟ آپ نے کہا اللہ ہے. حضرت نوح کی امت کا خدا کون ہے؟ آپ نے کہا اللہ ہے. حضرت ابراہیم کی امت کا خدا کون ہے؟ آپ نے کہا اللہ ہے. حضرت موسیٰ کی امت کا خدا کون ہے؟ آپ نے کہا اللہ ہے. حضرت عیسیٰ کی امت کا خدا کون ہے؟ آپ نے کہا اللہ ہے. ہم نے پھر پوچھا یہ بتاؤ حضرت آدم کا رب کون ہے؟ آپ نے کہا اللہ ہے. حضرت موسیٰ کا رب کون ہے؟ آپ نے کہا اللہ ہے. حضرت عیسیٰ کا رب کون ہے؟ آپ نے کہا اللہ ہے. حضرت یحییٰ کا رب کون ہے؟ آپ نے کہا اللہ ہے. حضرت یعقوب کا رب کون ہے؟ آپ نے کہا اللہ ہے. حضرت یوسف کا رب کون ہے؟ آپ نے کہا اللہ ہے. حضرت جو اللہ نے ادریس کا رب کون ہے؟ آپ نے کہا اللہ ہے. ہم نے کہا ان امتیوں کا نبی کون ہے؟ آپ نے کہا نبی تبدیل ہوتے گئے. ہم نے کہا نبیوں کا نبی ہے کوئی؟ اب یہ بتائیے سب کا رب کون ہے؟ تو آپ نے کہا سب کا رب اللہ ہے. سب کا رب اللہ ہے. حضرت آدم سے لے کر عیدم تک جتنے ہیں سب کا رب ایک ہے اور وہ رب اللہ ہے. اور جب پوچھا آپ نے کہ یہ بتائیے نبی امت کیا ہے؟ مگر کوئی ایسا نبی آیا جو نبیوں کا نبی بن کے آیا ہو. نبی امت کیا ہے؟ مگر کوئی ایسا نبی آیا جو رسولوں کا رسول بن کے آیا ہو. تو رضا نے پیغام دیا تم کہاں چکر میں پڑتے ہو؟ سنو جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. سنو جیسے آدم کا خدا ایک ہے، یحییٰ کا خدا ایک ہے، موسیٰ کا خدا ایک ہے، عیسیٰ کا خدا ایک ہے، ایسے ہی ان کا اور تمہارا ہمارا نبی بھی ایک ہے. جو رب ہمارا وہ رب حضرت آدم کا، جو رب ہمارا وہ رب حضرت ابراہیم کا، جو رب ہمارا وہ رب حضرت یعقوب کا، جو رب ہمارا وہ رب حضرت داؤد کا، جو رب ہمارا وہ حضرت موسیٰ کا، جو رب ہمارا وہی حضرت عیسیٰ کا. تو سنو یہ نبی ہمارا وہی نبی آدم کا، نبی ہمارا وہی نبی ابراہیم خلیل کا، جو نبی ہمارا وہی نبی حضرت یعقوب کا، جو نبی ہمارا وہی نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ کا. سب نبی امت نبی بن کے آئے. میرا نبی نبیوں کا نبی ہے. امت کے نبی بن گیا ہے. میرا آقا نبیوں کا نبی بن گیا ہے. اس لیے حضور کو سبحان اللہ جہاں امام الانبیاء کہا گیا ہے وہی نبی الانبیاء بھی کہا گیا ہے. نبیوں کا نبی بن کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب آیا حضرت عظیم المقدر جھوم کے ارشاد فرمانے لگے جیسے سب کا خدا ایک ہے. خدا سے تمہارا ہمارا نہیں ہوا. یہ تمہارا ہمارا کی نسبت ادھر نہیں ہو رہی ہے. ان کا ان کا تمہارا یہ ادھر نہیں ہو رہی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا ان کا ان کا تمہارا ہمارا سب کا نبی وہی ایک نبی. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اب آگے تو لوازم کیا فرمایا وہ ہمارا نبی ہے. سبحان اللہ. وہ شان ہے ہمارے آقا کی. کیا فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا ہمارا. مقطع سن لیجیے. اشعار تو بہت یاد آ رہے ہیں. مقطع سن لیں اس کے بعد انشاءاللہ باتیں ہوگا. کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ. غمزدوں کو رضا مجد دیجے کہ ہے. غمزدوں کو رضا مجد دیجے کہ ہے. مجدہ دیجے اے رضا جو غمزدہ ہیں ان کو آپ خوشخبری دیجیے. کیوں بھائی؟ غم کے ماروں کو خوشخبری کیسے ملے گی؟ وہ تو بے بس ہیں، وہ تو بے بس ہیں، ان کو تو کچھ نہیں آتا، وہ تو بیچارے پریشان ہیں، وہ تو غمزدہ ہیں. کیا فرما رہا سرکار؟ ان کو خوشخبری دے دو. کیا خوشخبری؟ وہ پریشان ہے نا، غمزدہ ہے نا. غمزدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. آدم اعلیٰ نبی اور بات یہاں سنیے. ایک اور بات یاد ہے. جب قلم پیدا ہوا اللہ رب العزت نے فرمایا اکتب توحید. اے قلم میری توحید کو لکھ. قلم لکھنے چلا. اس خطاب کی حیبت سے قلم 1000 سال تک کام کرا. اکتب توحید جب فرمایا تو اس کی حیبت سے 1000 سال قلم 1000 سال تک کام کرا.
پھر عرض کیا مولا کیا لکھوں؟ قلم سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خطاب آیا کہ میری توحید لکھ۔ مولا کیا لکھوں؟ لکھ لا الہ الا اللہ۔ قلم نے لوح پر لکھا لا الہ الا اللہ۔ عرض کیا مولا اور کیا لکھوں؟ دستور العمل لکھ ساری امتوں کا۔ کس کا لکھ دستور العمل؟ ساری امتوں کا۔ ہم ان کے وہ تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ زاہد ان کا میں گناہگار وہ میرے شفیع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لے چلے سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ جب بندے کو لے کے چلے اور اس کے بعد بندہ پریشان ہوا، ملائکہ نے پکڑ لیا، جہنم کا پروانہ مل گیا، جہنم جا دیا، آرڈر ہو گیا، خدا کا بندے کو لے کے چلے، بندہ اداس پریشان ہوا، اتنے میں دیکھا آمنہ کے لال آ گئے، حضور آ گئے، ہمارے تمہارے آقا آ گئے، تو بندہ جھوم کے کہنے لگا لو آیا میرا حامی میرا غمخوار لو آیا میرا حامی میرا غمخوار آ گئی جان تن بے جان میں آنا کیا ہے؟ یوں آئے کہ بے جان تن میں محبوب کے آنے سے جان آ گئی، آ گئی جان تن بے جان میں آنا کیا ہے؟ اب آقا پکڑے ہاتھ، ایسی کیا بات ہے؟ ملائکہ کہا حضور یہ مجرم ہے، حضور اس پہ مقدمہ ہوا تھا اور سزا ثابت ہوئی ہے، جہنم کا آرڈر ہے۔ اب آقا کیا فرمایا؟ عرض کر فرماتے ہیں آقا فرمایا ملائکہ سے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، فیصلے دے ہوئی سازش پہ تمہارا کیا؟ ملائکہ تو کریں ملائک کرے معروض ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے؟ سامنا غیر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا؟ یہ سارے معاملات دو ملائکہ سے آپ وہاں سے نکالیں، آزاد کریں، اور جب یہ سب معاملات اہل محشر دیکھیں تو آگے فرماتے کیا ہوگا؟ تب اہل محشر کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چشم پر نور ہو کیا شان ہے صدقے اس رحم کے اس سائے اقدس پہ نثار، صدقے اس رحم کے اس سائے اقدس پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں حضور کے ہو جاؤ، حضور کے ہو گئے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، قبر میں بھی بیڑا پار ہے، حشر میں بھی بیڑا بڑی دور چلی گئی بات کیا کر رہا تھا؟ قلم پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لکھ، میری توحید قلم اس کتاب کی حیبت سے 1000 سال تک کام کر رہا۔ اس کے بعد عرض کیا کہ مولا کیا لکھوں؟ حکم ہوا لکھ میری توحید، قلم نے لکھا لوح پر لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد عرض کیا مولا کیا لکھوں؟ حکم ہوا ساری امتوں کا دستور العمل لکھوں۔ لکھوں کیا مولا؟ حکم آیا، خطاب آیا، لکھ میری تمام امتوں کا دستور العمل یہ لکھ دے کہ جو امتوں میں سے خدا کی فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نافرمانی کرے گا دوزخ میں جلا دیا جائے گا۔ مختصر انداز میں آپ کو سناتا چلوں، اب قلم لوح پہ لکھا جا رہا ہے، جو خدا کی فرما برداری کرے گا جنت میں جائے گا، نافرمانی کرے گا جہنم میں جلایا جائے گا۔ امتی حضرت آدم میں سے جو خدا کی فرما برداری کرے گا بہشت میں داخل ہوگا، جو نافرمانی کرے گا جہنم میں جلا دیا جائے گا۔ امت ابراہیم خلیل میں سے جو خدا کی فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، نافرمانی کرے گا جہنم میں جلا دیا جائے گا۔ امت حضرت موسیٰ کلیم میں سے جو خدا کی فرما برداری کرے گا جنت میں جائے گا، نافرمانی کرے گا جہنم میں جلا دیا جائے گا۔ امت حضرت عیسیٰ روح اللہ میں سے جو خدا کی فرما برداری کرے گا بہشت میں داخل ہوگا، جو نافرمانی کرے گا دوزخ میں جلایا جائے گا۔ امت حضرت یعقوب میں سے خدا کی فرما برداری کرے گا جنت میں جائے گا، نافرمانی کرے گا دوزخ میں جلایا جائے گا۔ امت حضرت یعقوب میں سے فرما برداری خدا کی کرے گا جنت میں جائے گا، نافرمانی کرے گا جہنم میں جلایا جائے گا۔ اور مختصر یہ تمام امتوں کا دستور العمل لکھتے 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 لکھتے
چلا آیا، قلم لکھتا جا رہا ہے امتوں کے بارے میں جو خدا کی فرما برداری کرے گا بہشت میں داخل ہوگا، نافرمانی کرے گا دوزخ میں جلایا جائے گا، جہنم میں جلایا جائے گا، آگ میں ڈال دیا جائے گا، نار میں خاکستر کر دیا جائے گا۔ اب بات آئی مصطفیٰ کے غلاموں کی بات آ گئی، آقا کے ماننے والوں کی بات آ گئی، امام الانبیاء کی امت کی بات آ گئی۔ ہم قلم نے لکھنا شروع کیا، امت حبیب خدا میں سے، امت حبیب خدا میں سے، امت محمد میں سے جو خدا کی فرما برداری کرے گا بہشت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا اتنا ہی لکھتا آیا تھا، اور قلم آگے لکھنا چاہتا تھا کہ لکھ دو جہنم میں داخل ہوگا۔ ناگاہ خطاب آیا، تعدب یا قلم، تعدب یا قلم، تعدب، اے قلم ادب کر لے، ادب کر لے، ادب کر لے۔ تعدب یا قلم، تعدب، اے قلم ادب کر لے، ادب کر لے، ادب کر لے۔ امت حبیب خدا ہے اور تو لکھنا چاہتا ہے جہنم میں جائے گی، امت محبوب خدا ہے اور تو لکھنا چاہتا ہے دوزخ میں جائے گی۔ تعدب یا قلم، اے قلم ادب کر لے۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہ محبوب جس محبوب کی امت کو خدا قلم کو لکھنے نہ دے کہ جہنم میں جائے، بلکہ ادب کی بات کرے، جب خدا اس محبوب کی امت کا یہ ادب سکھائے تو اس محبوب کا ادب کیا ہوگا؟ حسین کا ادب کیسے ہوگا؟ پھر اس کے شہزادے امام حسن کا ادب کتنا ہوگا؟ پھر اس کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ متقیہ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا ادب۔ امت کا ادب خدا کروا رہا ہے۔ کیوں تمہارے اندر سرخاب کے پر لگے، بڑے نیک کام کر کے آئے، بڑے اچھے کام کر کے آئے، تمہارا ادب ہو رہا ہے۔ حکم ہوا تعدب یا قلم، قلم ادب کرنا۔ ایسا ہیبت ناک خطاب آیا، فرمایا جاتا ہے کہ خطاب آیا تو قلم شق، ایسا خطاب آیا کہ قلم شق ہوا، پھر فرمایا دست قدرت سے قتل لگا، قلم دوبارہ تیار ہوا، لکھ مولا کیا لکھ، اب قلم عرض کر رہا مولا کیا لکھ، دستور العمل تو تم نہیں بتایا، ساری امتوں کے بارے میں لکھتے کہ جو خدا کی فرما برداری کرے گا بہشت میں جائے گا، جنت میں جائے گا، جو نافرمانی کرے گا دوزخ میں جلایا جائے گا۔ مولا تو نے بتایا، میں نے ساری امتوں کے بارے میں دستور العمل لکھ دیا، مگر جب بات حضور کی امت کی آئی تو مولا تو ہی بتا دے کیا لکھو۔ مولا سب کے لیے دستور العمل لکھوا دیا گیا ہے، اب تیرے محبوب کی امت کی بات ہے، مولا تو ہی بتا دے۔ خطاب ہے، لکھ اے قلم، امتہ مذنبۃ ورب الغفور، میرے محبوب کے ماننے والے اگرچہ گناہگار ہیں، بخشنے والا ان کا پروردگار ہے۔ محبوب کے عاشق اگرچہ گناہگار ہے، امتہ مذنبۃ، محبوب کی امت اگرچہ گناہگار ہے، رب الغفور، ان کا رب بخشنے والا ہے، ان کا خدا مغفرت کرنے والا ہے، ان کا خدا بخشش فرمانے والا ہے۔ رضا اعلان کرتے ہیں، بد سہی جوڑ سہی مجرم ناکار سہی، اے میں کیسا ہی سہی ہوں تو کریم آ گیا، حد ہے مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہے ہم، نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر۔ آپ کا ادب کر لیا گیا، ہم نے اعلان فرما دیا، خطاب آگے لکھ امت مذنبۃ ورب الغفور، امت گناہگار ہے، بخشنے والا پرور، بخشنے والا پرور کیوں لکھوایا؟ جو تم نے کرنا تھا کر دینا تھا، پھر قیامت ہوتی تو انہیں بخشنا تھا، بخش دینا تھا، مولا لکھوایا کیوں؟ اس کی رحمت الجواب دیا، میں پتہ نہیں لکھواؤں گا نہیں، قیامت تک اعلان کیسے ہوگا، پتہ کیسے چلے گا؟ محبوب تو محبوب ہے، محبوب کی امت بھی امتوں میں اعلیٰ ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ مولا محبوب کی امت کے بارے میں کیوں اتنا تفصیل ساری امتوں کے بارے میں دستور العمل لکھایا گیا؟ اس کے بعد محبوب کی امت کا دستور العمل لکھنے کا نمبر آیا، خطاب آیا، قلم شق ہو گیا۔ میں پھر وہی بات کہوں گا، تو ہمارے اندر سرخاب کے پر لگے، بڑے نیک کام کر کے آئے، نہیں ہم کچھ بھی صحیح مگر ہم اپنے حضور کے نام لیتے ہیں، ہم اپنے حضور کے چاہنے والے ہیں، ہم اپنے حضور کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے حضور کے عاشق ہیں۔ سبحان اللہ، حضور کے عاشق بن جاؤ انشاءاللہ دونوں جہان میں بیڑا پار ہے، بیڑا۔ ایک نظر دیکھا حضور کو، ایک نظر دیکھا،
کلمہ پڑھا، ایمان لائے اور دنیا سے چلے گئے۔ ایک نظر دیکھا حضور کو، چہرہ مبارک کا نور دیکھا تو دل تک روشن ہو گیا اور ایمان لائے اور انتقال ہو گیا۔ ہم نے مولانا عبدالقادر صاحب سے پوچھا حضرت یہ کون ہے؟ کون صحابی؟ کون ہے؟ اچھا ان کا مرتبہ کیا ہے؟ تو مولانا بڑی صاحب بولے ان کا مرتبہ بھیا یہ ہے کہ غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، اوتاد ہو، افراد ہو، صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی عظمت، اتنی شان، اتنا بڑا مقام، کیا عمل کیا ہے؟ ان کا عمل کیا ہے؟ ان کی طرح تاریخ سنائی، ہم سننا چاہتے ہیں، ہمارا دل بڑا مچل رہا۔ اتنی عظمت کہ غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اوقات ہو، افراد ہو، وقت کا ولی کامل ہو، مگر صحابہ کے مرتبے تک، صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ مولانا بڑے صاحب بولے جی بھیا اگر یہ ایک مٹھی جو خرچ کرتے رہے خدا میں، کوئی اور پہاڑ برابر سونا بھی غیر صحابی خرچ کرے، ان کی ایک جو کے برابری اور پہاڑ میں برابر سونا بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی شان ان کی ذرا سوانح حیات تو سنائیے ہمیں، ان کا عمل کیا ہے؟ تب اس کے بعد ہمارے حافظ اسماعیل صاحب آگے بڑھے، بولے بھیا ہم سے سن لو، ہم نے کہا سنائیے ذرا ان کی تاریخ کیا ہے، سوانح حیات کیا ہے؟ بولے ان کی تاریخ یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آئے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، دل کا سبحان اللہ جو روشن ہونا تھا روشن ہو گیا، دل کا سبحان اللہ تار جگمگا گیا اور حضور کو دیکھ کر فوراً کلمہ پڑھا، مومن مسلمان ہوئے، آقا کے غلام بنے اور انتقال ہو گئے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں واہ اس میں کون سا عمل تھا؟ انہوں نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ 2 وقت کی نماز پڑھی تھی، انہوں نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ 4 دن روزے رکھے تھے، تو ان کی سوانح حیات انہوں نے یہ بتا دی کہ بس حضور کو دیکھا اور کلمہ پڑھا، ایمان لائے، مسلمان ہو اور انتقال ہو گیا۔ تو ہم سوچنے لگے یہ پھر آخر کس کے دم کا ضرورہ ہے، کس کی سبحان اللہ نسبت سے عطا ہوا ہے؟ تو جواب آیا نادان تجھے معلوم نہیں ہے، محبوب کے چہرے کو ایمان کی نظروں سے دیکھ لیا۔ سارے اعمال ایک طرف ہیں، ساری عبادتیں ایک طرف ہیں، ساری بندگی ایک طرف ہے، دوسرے محبوب پہ ایمان والی نظر پڑ جائے وہ ایک طرف ہے۔ پتا چلا صحابہ کو جو مرتبہ ملا عمل اپنی جگہ ہے، کردار اپنی جگہ ہے، ان کے معاملات اپنی جگہ ہے، لیکن صحابہ کو بھی جو منصب صحابیت ملا ہے وہ صرف مصطفیٰ کو ایمان کی نظر سے دیکھنے کے بعد ملا ہے۔ کمال حضرت ارشاد فرمانے لگے، اعلان کرنے لگے اللہ کی سطح قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنا بڑا منصب صرف حضور کو دیکھ لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا عظیم منصب مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سنائی، کل قیامت میں اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، تو بات کیا عرض کر رہا تھا، آپ کے اندر تو صفات کا پر لگا، اللہ اکبر، کہ آپ کو جو ہے نا وہ خطاب آ رہا ہے کہ تاج تک یا قلم ہے، قلم مدد کر دے، آپ نے بڑے اچھے کام کیے ہوئے، آپ نے بڑے نئے کام کیے ہوئے، معاملہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے، سنو میرے محبوب کی زلفوں کی طرح کسی کی زلفیں نہیں، میں نے ہر اعتبار سے اپنے محبوب کو اعلیٰ بنایا، ہر اعتبار سے محبوب کو اعلیٰ بنایا۔ میرے محبوب کی نبوت کی طرح کسی کی نبوت نہیں، میرے محبوب کی رسالت کی طرح کوئی رسول نہیں، میرے محبوب کی زلفوں کی طرح کسی کی زلفیں نہیں، میرے محبوب کی چشمان مبارک کی طرح کسی کی آنکھیں نہیں، میرے محبوب کی بھاؤں مبارک کی طرح کسی کی بھاؤں نہیں، میرے محبوب کے دندان مبارک کی طرح کسی کے دانت نہیں، میرے محبوب کی زبان مبارک کی طرح کسی کی زبان نہیں، میرے محبوب کے رخ زیبا کی طرح کسی کا چہرہ نہیں، میرے محبوب کے حلقوں مبارک کی طرح کسی کا گلا نہیں، میرے محبوب کے شانوں کی طرح کسی کا کانا نہیں، میرے محبوب کے صدر مبارک کی طرح کسی کا سینہ نہیں، میرے محبوب کے پشت انور کی طرح کسی کی پیٹھ نہیں، میرے محبوب کے شکم ناز کی طرح کسی کا پیٹ نہیں، میرے محبوب کے قدم انور کی طرح کسی کے پیر نہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے بڑھیے، رب نے اعلان کر دیا محبوب کی طرح کوئی محبوب نہیں، محبوب کی طرح کوئی عظیم نہیں، محبوب کی طرح کوئی مرتبے والا نہیں، محبوب کی طرح کوئی شان والا نہیں۔ آگے سنو، میرے محبوب کی ماں کی طرح کسی کی ماں
میرے محبوب کی ماں کی طرح کسی کی ماں نہیں، میرے محبوب کے بیٹوں کی طرح کسی کا بیٹا نہیں، میرے محبوب کی بیٹی کی طرح کسی کی بیٹی نہیں، میرے محبوب کے نوازوں کی طرح کسی کا نوازا قانون قائم کر دیا، میرے محبوب کو اعلیٰ بنایا ہے، محبوب کو نرالا بنایا ہے، محبوب کو بھالا بنایا ہے۔ تو سن لو کان کھول کے، اب کوئی بھی چہرہ محبوب کی طرح نہیں ہوگا، کسی کی زلفیں محبوب کی طرح نہیں ہوگی، کسی کی آنکھیں محبوب کی طرح نہیں ہوگی، کسی کی زبان محبوب کی طرح نہیں ہوگی، کسی کا سینہ محبوب کی طرح نہیں ہوگا، کسی کا شکم محبوب کی طرح نہیں ہوگا، کسی کی قدم محبوب کی طرح نہیں ہوگی، کسی کی ماں محبوب کی ماں کی طرح نہیں ہوگی، کسی کا بیٹا محبوب کے بیٹے کی طرح نہیں ہوگا، کسی کی اولاد محبوب کی اولاد کی طرح نہیں ہوگی، کسی کی بیٹی محبوب کی بیٹی کی طرح نہیں ہوگی، کسی کے نواسے محبوب کے نواسے کی طرح نہیں ہوگی، کسی کے رشتے دار محبوب کے رشتے دار کی طرح نہیں ہوگی، کسی کے صحابہ محبوب کے صحابہ کی طرح نہیں، کسی کے اہل بیت محبوب کے اہل بیت کی طرح نہیں، کسی کی امت محبوب کی امت کی طرح نہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہم اس محبوب کے امتی بن جائیں تو امتوں میں اعلیٰ ہو جائیں، لوگ اس محبوب کو دیکھ لیں ایمان کی نظر سے تو ولیوں میں اعلیٰ ہو جائیں، سبحان اللہ۔ پھر جو اس کے خاندان میں پیدا ہو جائے وہ کہاں اعلیٰ ہو جائے۔ ذرا زور سے کہہ دو، نبی تو اعلیٰ حضرت نے اعلان کر دیا، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے، وہ علی ہے، ہاں علی۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ساروں قطار روتے رہے، تاریخ پڑھو تب تمہیں معلوم ہوگا 300 سال تک ہوئے۔ اللہ کتنے سال؟ 300 سال۔ اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے۔ فرمایا جاتا رحمت الہی نے توجہ نہ فرمائی، رحمت خدا نے توجہ نہ فرمائی، حضرت آدم روتے رہے علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ پھر ناگاہ یاد آیا کہ مصطفیٰ کا نام تو لے لیا جائے، حبیب خدا کا نام تو لے لیا جائے، اپنے محبوب کا اللہ کے محبوب کا نام تو لے لیا۔ دعا کے اندر ہمارے اور تمہارے آقا کو وسیلہ بنایا، مولا اپنے اس محبوب کے نام کے صدقے کہ جس کے نام کو تم نے اپنے ساتھ عرش پہ لکھا تھا، مولا اس نام کے صدقے میرے معاملات کو درگزر فرما دے۔ جیسے ہی محبوب کے نام پاک کو آدم علیہ السلام نے وسیلہ بنایا، فوراً رحمت نے سوال کی آدم محبوب کو کہاں سے پہچانا؟ 300 سال حضرت آدم ہوتے رہے، یہ اتنگا پیجامہ بننے ہوا، یہ بیوہ کا بندہ پر کا اندھا، یہ ہمارا دو رکعت نماز پڑھ کے پنج وقت نماز پڑھ کے آیا نبی کے برابر ہونے کے لیے۔ اس نابکار سے کہو حضرت آدم نبی ہیں، بے شک اعتبار سے پہلے ہیں، اور اس کے بعد 300 سال تک روتے رہے۔ خدا کی رحمت نے توجہ نہ فرمائی، جیسے ہی محبوب کا ہمارے آقا کا نام نامی اس میں گرامی اپنی دعا کا وسیلہ بنایا، ادھر وسیلہ بنایا، اور رحمت نے توجہ فرمائی، آئے عالم محبوب کو کہاں سے پہچان لیا؟ کہاں سے جان لیا؟ ابھی تو محبوب کی بعثت نہیں ہوئی، ابھی تو میرا محبوب بظاہر دنیا میں نہیں آیا، ابھی تو نور سبحان اللہ، نور کے سبحان اللہ ظلمت میں جلوہ فرما ہے۔ تم نے کہاں سے پہچانا؟ حضرت آدم نے عرض کیا مولا میں نے عرش الہی کو دیکھا، جب میں جنت میں تھا کئی جگہ دیکھا کہ تم نے مولا اس نام کو اپنے نام کے برابر میں رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ میں رکھا ہے۔ میں سمجھ گیا یہ نام جو تم نے اپنے ساتھ میں رکھا ہے، اپنے برابر میں رکھا ہے، تجھے بڑا پیارا ہوگا، بڑا تجھے محبت، تجھے بہت سبحان اللہ سے پیار ہے۔ میں سمجھ گیا تیرا بڑا پیارا کوئی محبوب ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے برابر میں رکھا ہے، میں نے اسی لیے اس کا نام آج اپنی دعا کا وسیلہ بنایا۔ اب خطاب ہوا ہے آدم سنو سنو، تم نے میرے محبوب کے نام کو وسیلہ بنایا، تاریخ یاد رکھیے 300 سال تک حضرت آدم کی روزاری کرتے رہے، رحمت خدا نے توجہ نہ فرمایا۔ اب تو حضرت آدم نے ہمارے تمہارے نبی کا نام کو وسیلہ بنا کر بارگاہ الہی میں دعا کری، تب ہم ارشاد فرمایا اے آدم تم نے میرے محبوب کے نام کو وسیلہ بنا کر اپنے لیے بخشش چاہی، سنو آج اگر تم ساری کائنات کی بخشش میرے محبوب کے نام سے مانگ لیتے، میں اپنے محبوب کے نام کے صدقے میں آج ساری کائنات کی بخشش فرمائی۔ زندہ باد زندہ باد، ذرا زور سے کہہ دو یہ ساری چیزیں سامنے رکھیے، تب اعلیٰ حضرت کا شعر مستی میں جھوم کے پڑھتے جائیے۔ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، ہم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے
ڈوب گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجتبی دے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی زور سے بولو سبحان اللہ یہ مسئلہ کی اعلیٰ حضرت یہ مسئلہ کی اعلیٰ حضرت کہ حضور کی محبت کا جام ایسا پلاؤ کہ بندہ جھوم جائے تمہیں یاد کرے نہ یاد کرے مگر حضور کو ضرور یاد کرے ہمارا نام لے نہ لے مگر حضور کا نام ہاں اسی لیے میں کہتا ہوں حضرت نے نہیں فرمایا تھا ہمیں جانا ہمیں مانا حضرت فرمایا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان حضور سے کہہ دو لہذا حضور سے سچی محبت کرو آقا سے سچی محبت کرو حضور سے سچا پیار کرو اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے کون سی محبت ایک روٹی اور بوٹی نہ چھوٹے کون سی محبت ایک ولیمہ اور برات نہ چھوٹے یاد کرو سنی مسلمان انہیں جانا انہیں مانا یہ پڑھنا آسان ہے مگر اس کا مصداق ہونا بڑا دشوار ہے یہ پڑھنا آسان ہے مگر سبحان اللہ اس پر پوری طرح سے عمل کرنا بڑا دشوار ہے یاد کرو میدان احد گھر سے دوڑی دوڑی چلی سنو کہ انہیں جانا انہیں مانا کا اصل معنی کیا ہے اصل اس کا مفہوم کیا ہے خالی بس پڑھ لینا اور اس کے بعد وہابیوں کے ساتھ کھا لینا یہ انہیں جانا انہیں مانا ہے سنو اصل مفہوم اس کا کیا ہے جنگ احد ہوئی اور اس کے بعد گھر سے چلی دوڑی دوڑی راستے میں لوگ مجھے کہاں جاتی ہیں احد کے میدان جاتا ہے تمہیں معلوم نہیں کیا ہوا تمہارے شوہر کو قتل کر دیا گیا جواب دیا میں میرے شوہر کو نہیں پوچھتی ہوں مجھے بتاؤ میرا نبی کیسا یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا بولے ہمیں تمہارے نبی کے بارے میں نہیں خبر ٹھیک ہے تم جاؤ پھر دوڑی دوڑی میدان احد کی طرف چلنے لگی راستے میں کچھ لوگ اور ملے وہیں سے واپسی پہ تو کہا کہاں جاتی ہو احد کے میدان جاتے ہیں کہا اچھا کیا تمہیں پتا ہمارے رسول ہمارے نبی کیا معاملہ تو کہا نہیں ہمیں ان کے بارے میں تو نہیں پتا مگر تمہیں خبر تمہارے بچے شہید کر دیے جیسا جواب دیا میں نے میرے بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا مجھے بتاؤ میرا نبی کہاں آگے بڑھی اللہ اکبر اس کے بعد میں جب میدان احد کے قریب پہنچی لوگ ملے کہاں جاتی ہو کہا میدان احد جاتے ہیں تو کہا کس لیے کہا میدان جاتی ہوں دیکھتی ہوں اپنے نبی کے لیے کہا تمہیں معلوم نہیں تمہارے بھتیجے مار دیے گئے تو جواب دیا میں اپنے بھتیجے کو نہیں پوچھتی مجھے تو صرف یہ بتاؤ میرا محبوب کیسا ہے ہم نے کہا اے دیوانی ذرا بتا تو صحیح اے مستانی ذرا بتا تو صحیح یہ کون سا عشق ہے یہ کون سی محبت ہے یہ کون سی دیوانگی ہے تیرے شوہر کو کہا گیا تجھے اپنے نبی کی یاد ہے تیرے بیٹوں کو کہا گیا تجھے اپنے نبی کی یاد ہے تیرے بھتیجوں کو کہا گیا تجھے اپنے نبی کی یاد ہے ان کی رحمتوں نے جواب دیا سنو سنو کان کھول کر میرا پورا خاندان قربان ہو جائے میرے بچے قربان شوہر قربان بھتیجے قربان بھانجے قربان اولاد قربان خاندان قربان ہو جائے اور میرا محبوب مجھے مل جائے میرا خاندان میرا محبوب ہے میرا رشتے میرا سب کچھ میرا حبیب ہے میری جان میرا حبیب ہے میرا ایمان میرا اعلان کر دیا اولاد نہیں ہوگی چلے گا میرے بیٹا باپ نہیں ہوگا چلے گا شوہر نہیں ہوگا چلے گا مگر مجھے کوئی ملے ملے نہ ملے مجھے اپنا جلال مل جائے مجھے پروردگار مل جائے مجھے وہ مل جائے جس کا میں نے کلمہ پڑھا مجھے میرا مسلمانوں میں ہے انہیں جانا یہ مسلمانوں میں ہے انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام نہ اولاد نہ باپ نہ رشتے دار نہ دیدار نہ اربدار نہ بیٹے نہ شوہر سب کے بارے میں کہا ہمیں بھی مت بتاؤ ہمیں تو صرف یہ بتاؤ ہمارے حضور کیسے ہے ہمارے آقا کیسے ہے ہمارے سرکار کیسے ہے اگر وہ سلامت ہے تو میرا خاندان سلامت ہے اگر وہ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے سبحان اللہ انہوں نے یہ نفس دے دیا یاد رکھنا عشق کا نام نہ لو حضور فاتح کشمیر فرماتے ہیں پیار نہ کر پیار کر تو پیار کو بدنام
ان کے دشمن سے، ان کے دشمن کا جو دشمن نہیں سچ کہتا ہوں، ان کے دشمن کا جو دشمن نہیں سچ کہتا ہوں، دعویٰ بے اصل ہے جھوٹی ہے محبت تیری، دعویٰ بے اصل ہے جھوٹی ہے محبت تیری۔ اس آقا سے سچا پیار کرو، اس آقا سے سچی الفت کرو، اس آقا سے سچی محبت کرو، اور آقا کے جو بھی دشمن ہے، جو بھی آقا کے قطار ہے، جو آقا کے معاذ اللہ گالیاں اور توہینیں کرنے والے بدبودار وہابی اور دیوبندی ہیں، ان کو اپنے سے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ اس کے بعد تم بھی اپنے ہاں اعلان کرنے کے حقدار ہو، جب دیوبندیوں کو گھر سے الگ، خاندان سے الگ، گاؤں سے الگ، بارات سے الگ، شادیوں سے الگ، ولیموں سے الگ، جنازوں کی ترتیبوں سے الگ، سب سے الگ کر دینا، تب سینہ ٹھوک کے اعلان کرنا، انہیں مانا سے دنیا سے لانا، تو اعلان کرتے جانا، پیغام دیتے جانا، میرے جنازے پہ رونے والوں، پریت دیکھو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں محبت نبی نے لباس ہستی میں لے گیا۔ محبت کرو حضور، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ بس یہ آخری بات اور سن لو، ایک بچہ 10 منٹ ہونے کو آ گیا، اس کے بعد فقیر چلا اپنی ذمہ داری پوری کر کے، اللہ شاد رکھے، آباد رکھے ہمارے مولانا عبد القادر صاحب کی بچی کو اور مولا اس شادی کو آمین آمین آمین۔ اللہ اکبر۔ کیا فرما دیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صاحب لکھ دیا اپنی کتابوں میں، مطلب کیا ہے، مطلب کیا ہے، مطلب کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے، یہ کوئی وہ کسی کا کنجنا ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے، ادھر کہو ادھر گھما دو، بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں تو یہ حدود قائم ہوئی ہیں، حدود کب قائم ہوئی؟ قربانیاں دی ہیں۔ ہاں، یہاں مولا بستی اور علاقہ ہی نہیں بلکہ ہندوستان اور ہندوستان سے باہر ملکوں میں شیر شہر سنت نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ دے کے حق کا اعلان کرتے ہوئے مناظرے کیے ہیں، تب مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم زمانے میں لہرایا ہے۔ ان لوگوں کی دین ہے کہ جنہوں نے محنت کری ہے، آج جو چاہے جیسے چاہے اس کو اٹھا کے پھینکنے کی کوشش کرے، نام مسلک کا، نام مسلک کا۔ میں پھر کہتا ہوں میرے بھائی، ایک بات سوچو کہ میں نے شروع میں کہی تھی کہ تم سے امرود کوئی منگائے، تم نے کبھی زندگی میں امرود دیکھا ہی نہ ہو، لا پاؤ گے، اور لینے چلے گئے تو کیا دھوکہ نہیں کھاؤ گے؟ وہ امرود لینے گئے تم اور ادھر سے آلو تھما کے دے گئے، کیا کہ یہی امرود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا امرود کیا ہے، تم آلو کو امرود رکھتے ہوئے چلے آؤ، یہ امرود ہے، یہ امرود ہے، یہ امرود ہے، یہ امرود ہے۔ ہمارے پاس نے کیا بنایا تھا؟ امرود، ہم نے کہا پاگل ہو گیا، یہ آلو ہے۔ یاد رکھنا، ہر باٹل شیشی اس پر لیبل آتے گلاب کا لگا ہو، اس پر لیبل ٹائٹل آتے گلاب کا لگا ہو، ضروری نہیں ہے اس کے اندر آتے گلاب ہی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نے دھوکہ دینے کے لیے زہر بھر دیا ہو، لیبل آتے گلاب کا لگا دیا، تو صرف لیبل دے کے جو آتے گلاب استعمال کرے گا وہ جان جاتا ہے، اور جو جانچ کر کے آتے گلاب استعمال کرے گا وہ سمجھ جائے گا یہ آتے گلاب ہے اور یہ زہر ہے۔ لہٰذا لیبل میں بلکہ آپ پہچان کرو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسئلہ کیا حضرت ہے کیا۔ بے شک مسئلہ کیا حضرت پہ قائم رہو، بے شک مسئلہ کیا حضرت پہ ہمیشہ قائم رہو، لازم ہے، ضروری ہے، لیکن مسئلہ کیا حضرت کیا ہے، کس چیز کا نام ہے مسئلہ کیا ہے؟ آخر یہ کیا اختلافی دور ہے جس کے اندر جب جو چاہتا ہے کسی کو چاہتا ہے مسئلہ کا خلاف ہوگا؟ آخر مسئلہ کی اعلیٰ حضرت ہے کیا چیز؟ ہم کو پہلے یہی پہچاننا پڑے گا مسئلہ کی اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں پہچان سکتے ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ کون مسلک پہ اور کون مسلک پہ نہیں۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کون مسلک پہ اور کون مسلک پہ نہیں ہے یہ معلوم کرنا پڑے گا۔ آخر مسلک ہی بتاؤ پہلے کیا ہے، تب میں آپ سے سوال کروں گا۔ سنیے، ہندوستان میں 2 طرح کے لوگ ہیں جو مسلک کی اعلیٰ حضرت کرنا ہے، اور سنیے، ایک جماعت وہ ہے جنہوں نے شخصیتوں کو مسئلہ سمجھ لیا ہے، اور سنو، جنہوں نے شخصیتوں کو، میں کسی کا بہتر نہیں ہوں مگر سچ بات بولنا، اگر کسی کی بہتری ہو جائے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں شخصیت میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں بھی شامل ہوں، سب شامل ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جنہوں نے شخصیتوں کو مسئلہ کی اعلیٰ حضرت سمجھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ادھر رکھیے۔ ایک جماعت وہ ہے جس کا اعلان یہ شخصیت اعلیٰ حضرت کا مطلب اعلیٰ حضرت کی تحریر اور ان کی کتاب مسئلہ کی اعلیٰ حضرت۔ ایک جماعت وہ ہے جو کہتی ہے اعلیٰ حضرت کی تحریر، اعلیٰ حضرت کی کتابیں، اعلیٰ حضرت کے فتوے، اعلیٰ حضرت کے حوالے، اعلیٰ حضرت کے معاملات جو اعلیٰ سرکار نے خود لکھے، یہ مسلک ہے۔ اب دونوں سے دلیل مانگو، یہ کہہ رہے ہیں کہ شخصیت مسلک ہے
اور یہ کہہ رہا گرو کہ نہیں اعلیٰ حضرت کی کتابیں مسئلہ ہے. مسئلہ کس کا بولے اعلیٰ حضرت کا؟ تو ہم نے کہا اعلیٰ حضرت سے پوچھو. یہاں جھگڑا چل رہا ہے ہندوستان میں. کچھ لوگ شخصیت کو مسئلہ بنائے بیٹھے ہیں, کچھ لوگ آپ کی کتابوں کو مسئلہ بنائے بیٹھے ہیں. آپ بتا دو مسئلہ ہے کیا؟ ان دونوں میں سے کون سا آپ کا مسئلہ ہے؟ کیا آپ کی کتابیں آپ کا مسئلہ ہے, یا آپ کی یا شخصیتیں مسلک ہے, یا آپ کی نسلیں, آپ کی اولادیں, جو بھی شخصیتیں وہ مسلک ہے؟ آپ بتا دو. جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا میں وصیت کر کے آیا اور لکھوا کر آیا ہوں, اور یہ بتا کر آیا ہوں کہ حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین کو اس سے آگاہ کر دیں. کیا لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا اس کے اندر, میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے. میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے. یعنی اعلیٰ حضرت اپنی زبان میں خود بتا رہے میرا مسلک میری کتابوں سے ظاہر ہے. تو اب ان دو جماعتوں میں جو ایک شخصیت کو مسلک بنائے بیٹھی ہے اور ایک اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو مسلک بنائے بیٹھی ہے, فیصلہ ہو گیا اعلیٰ حضرت کی زبان سے کہ جو اعلیٰ حضرت کی کتابیں, جو اعلیٰ حضرت کی کتابیں لے کر چل رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کے فتوے اور ان کی تحریرات لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کی زبان کے مطابق اور اعلیٰ حضرت کی گواہی کے مطابق, وہی لوگ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہیں. میں نے جو لوگ اعلیٰ حضرت کے فتوے, اعلیٰ حضرت کی کتابیں, اعلیٰ حضرت کی تحریرات کو لے کر آگے چل رہے ہیں, ان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر ہیں. اس کی گواہی میں نے خود اعلیٰ حضرت سے دلوا دی. میں اعلیٰ حضرت سے دلوا رہا ہوں. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے. اعلیٰ حضرت کی کتابیں جو لے کے چل رہا ہے وہی اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہے, اور جو شخصیتوں کے پیچھے ہے یہ مسلک نہیں ہے. یہی فرق ہو جاتا ہے, یہی فرق ہوتا ہے. آپ غور سنیے, یہی فرق ہوتا ہے. ہم کسی بھی شخصیت کے بدگو نہیں ہے یا بے ادب نہیں, مگر یہاں فرق ہوتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ شخصیت کو مسئلہ سمجھے بیٹھے ہیں, ان کو جب یہ لگتا ہے کہ شخصیت کی توہین ہوئی تو وہ الزام لگاتے ہیں مسئلہ کے خلاف. اور جو لوگ کتابوں کو اور اعلیٰ حضرت کے حوالوں کو مسئلہ سمجھے بیٹھے ہیں, ان کو جب دکھتا ہے کہ کتابوں کے اعلیٰ حضرت کے باتوں کے خلاف اور اعلیٰ حضرت کی تحریرات کا مذاق بن رہا ہے, تب یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کے خلاف ہے. آپ کو سمجھنا پڑے گا مسلک ہے کس چیز کا نام. مسلک اعلیٰ حضرت کا, اعلیٰ حضرت کو رضی اللہ عنہ خود تحریر فرما دیا میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر. اب کتاب میں کیا ہے سن لیجیے, بس اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہو جائے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب کے اندر 7 طور پر لکھتے ہیں. فتاوی رضویہ ہے جلد نمبر 30 ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سنو اللہ رسول کی محبت کی بات کرتے ہو, حضور سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہو, حضور سے سچی محبت کی بات کرتے ہو, اور سنو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت تم یوں ہی چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے بلکہ تمہارا امتحان لیا جائے گا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تمہاری آزمائش ہوگی, نہیں آزمائش ہوگی, آزمائش کیا ہوگی؟ ہمارا حضرت فرماتے تو آزمائش یہ ہوگی اگر تم حضور سے سچی محبت کرتے ہو. محبت کرتے بھولنے کا لڈو کھانا تو لڈو کا نا, خون دینے کی بات آتی ہے بچے سے بھاگتے نظر آتے ہیں. جب خون دینے کی نوبت آتی ہے تو پھر اپنے بھی پڑھائی کہتے ہیں میرے خون میں گڑبڑی ہے, مت لے مجھ سے. تو ڈونیٹ تو کر, مجھے دوسری بوتل میں بلڈ بینک سے مل جائے گی. تو کہتا وہ کمزوری ہے, خون دینے کے ٹائم پتہ چلتا محبت کون کرتا ہے. سب کہہ دیں گے اگر سب خون دکھتے ہیں, سب کہہ دیں گے ہم حضور سے محبت کرتے, مگر آزمائش ہوگی. آزمائش کیا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ تو آزمائش کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے تمہیں کیسی ہی تعظیم, کتنی ہی عقیدت, کتنی ہی دوستی, کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو, جیسے باپ بیٹا پٹیدار استاد سب کو برا کہتے ہیں. سنو حضرت کا مسئلہ کیا ہے, ہم نہیں کہتے. صحیح بات یہ جو حضرت لکھا ہم پڑھ دیتے ہیں, سب اسے پڑھتے نہیں. ہم وہ دکھاتے ہیں جو حضرت نے دکھا ہے, سب اسے دکھاتے نہیں. سب نام تو حضرت لیتے ہیں, کام 2 نمبر کا کرتے ہیں. ہم نام بھی لیتے ہیں, کام بھی 1 نمبر کا کرتے ہیں. سنیے حضرت نہیں ہے باقی لوگ کبھی باپ سے لوگ ہو جاؤ, کبھی بیٹے سے. فرماتے ہیں اگر تم واقعی سچے حضور کے غلام اور عاشق ہو تو جن لوگوں سے تمہیں کیسی ہی تعظیم, کتنی ہی عقیدت, کتنی ہی دوستی, کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو, جیسے تمہارے باپ, تمہارے استاد, تمہارے پیر, تمہارے بھائی, تمہارے احباب, تمہارے اصحاب, تمہارے مولوی, تمہارے حافظ, تمہارے مفتی, تمہارے واعظ وغیرہ وغیرہ کسے باشد, جب حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کریں، اصلاً تمہارے دل میں ان کی عظمت، ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے، فوراً ان سے الگ ہو جاؤ، دودھ سے مٹی کی طرح نکال کر پھینک دو، ان کی صورت ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے کا علاقے دوستی الفت کا باعث کرو، نہ اس کی مولویت، شیخیت، بزرگی، فضیلت کو خطرے میں لاؤ۔ سب کا ذکر، حافظ صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، پیرزادے صاحب، سب کا ذکر۔ ہم کچھ کہتے ہیں یہ علماء کے توہین کرنے والے ہیں، یہ کون ہے؟ ہم کچھ کہتے ہیں یہ لوگ خالی عالموں کے پیچھے پڑ گئے، تو یہ کون ہے؟ سنو کان کھول کے، اگر حضور کی بے ادبی کی جائے گی اور اس کے بعد ان وہابیوں دیوبندیوں کا رد نہیں کیا جائے گا، زبان کو بند کیا جائے گا، اس مولوی کو اعلیٰ حضرت نے جلد بردست میں مولوی نہیں لکھا، گونگا شیطان لکھا ہے، گونگا شیطان، شیطان اخرس لکھا۔ سنو آگے سنو، فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ اس سے دور ہو جاؤ، اس سے الگ ہو جاؤ، بلکہ اس کے نام سے نفرت کھاؤ۔ حضرت کو مولویوں کے نام سے نفرت دلا رہا ہو، مفتیوں کے نام سے نفرت، پیروں کے نام سے نفرت، پیرزادوں کے نام سے نفرت، حافظ جی کے نام سے نفرت۔ تو حضرت آگے فرماتے ہیں آمیاں ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے، علاقے، دوستی، الفت کا پاس کرو، نہ ان کی مولویت، شیخیت، بزرگی، فضیلت کو خطرے میں لاؤ، کہ آخر میں یہ جو کچھ تھا سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی غلامی کی بنا پر تھا، اور یہ شخص جب حضور ہی کا نہ رہا انہی کی بنا پر تھا، جب یہ شخص انہی کی شان میں گستاخ ہوا، پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا، اس کے جبے عمامے پر کیا جائیں، کیا بھتیرے یہودی جبے نہیں پہنتے، عمامے نہیں باندھتے، اس کے نام علم و ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں، کیا بھتیرے پادری مقصد فلسفی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے، اور اس کو علم کا کیا کریں، بہت علم والے بھی پڑھیں، اس کے جبے کا کیا کریں، بہت سے جبے والے بھی پڑھیں، اس کے صافے کا پگڑی کا کیا کریں، بہت سے پگڑی والے بھی پڑھیں۔ پتہ چلا جو کچھ عظمت ہے نا وہ سب حضور کے نام کے ساتھ، جو کچھ عزت ہے نا وہ سب حضور کے نام کے ساتھ، حضور کا نہیں تو پھر کسی کا نہیں۔ اب سن لیجیے آخری میں فیصلہ اعلیٰ حضرت کا، جس نے گستاخ رسول کو نہیں چھوڑا، دودھ سے مکھی سے نہیں نکالا، صرف یہ نہیں کہ نہیں نکالا بلکہ اس کا رد کرنے پہ برا مانا، اس کا فتویٰ جو کہتے ہیں ہم تو سننی ہے مگر رد وہابیہ مت کرو، سنو میاں فتویٰ جمال حضرت سے، ہم تو سننی ہے مگر رد وہابیہ کی کیا ضرورت، سنو اعلیٰ حضرت سے فتویٰ سنو، مجھ سے مت سنو، اعلیٰ حضرت فتویٰ دے تو مومن کہتے ہو اپنے آپ کو، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ فرما دیا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، کرتا ہے نبی کو مرے دل سے۔ ہاں ایمان کیا ہے، ایمان کس چیز کا نام؟ فرما دیا سو عشق تیرے سستے جلنے سے چھٹے سستے، بڑھا دے گی وہ آج، بس یہ بات سن لیجیے، فرماتے ہیں اس کے نام میں بظاہری فضل ہو کر کیا کرے کہ بتیرے پادری بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے، اور اگر یہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں معاذ اللہ تم نے اس کی بات بنانی چاہیے، ہم نے نہیں بھیا نے بلایا تھا، یہی تو باتیں بنانا ہوتی ہیں، اور کیا بات ہوتی ہے، اتنا برا بھی تو نہیں ہے، داڑھی تو ہے ٹھیک ہے، پنڈت جی کی داڑھی ہوتی ہے پیچھے کھڑے ہونا، کی نفرت ہو رہی ہے، کفر کرنے کے بعد سین تھوڑی نکلتے الگ سے، یا کہیں سین دیکھیں آپ نے کافر تو نہیں ہوتے نا، ہاں جی سنیے میں تفصیل میں جاؤں گا، باتیں تو بہت میرے ذہن میں، سنیے فرماتے تم نے اس کے مقابلے میں اگر معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم نے اس کی بات بنانی چاہیے، اس نے حضور کی گستاخی کی، ان گستاخ بھابی دیوبندی فرماتا ہے اس نے حضور کی گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نبھائی، اس نے حضور کی گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نبھائی، یا اسے ہر برے سے برا نہ جانا یا اسے برا کہنے پہ برا مانا۔ سن لیجئے یہ فتویٰ، وہابی دیوبندی گستاخ رسول کو برا کہنے پہ اگر برا بھی مان لیا تو پھر سوچو کائے کہ مسلمان رہے، اس چیز کا نام ایمان اور اسلام ہے۔
نہیں ان کا رد کی کیا ضرورت، ان کا یہی تو برا ماننا ہے. ارے یہ مولانا اکبر علی رد وہابی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، مولانا عبدالقادر رد وہابی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، اس کا مطلب تمہیں برا لگ رہا ہے. اور اگر گستاخ رسول کو برا کہنے پہ تم نے برا مانا تو تمہارا حکم کیا سنو. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سبحان اللہ اللہ اکبر، اسے ہر برے سے بدتر برا نہ جانا، یا اسے برا کہنے پر برا مانا، یا اسی قدر کہ تم نے اس امر میں بے پرواہی منائی یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی، تو للہ تم انصاف کر لو کہ تم ایمان کے امتحان میں کہاں پاس ہوئے. قرآن و حدیث نے جس پر اصول ایمان کا مدار رکھا تھا اس سے کتنی دور نکل گئے. یہ ہے اس کا حکم جو اپنے آپ کو سنی کہتا گھومتا ہے اور رد وہابیہ سے چڑھتا ہے، رد دیابرہ سے چڑھتا ہے. اس سے کہو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 30 میں لکھا ہے کہ جو ان کے برا کہنے پہ برا مانے، جو گستاخ رسول کو برا کہنے پہ برا مانے، اس کے لیے لکھا وہ ایمان سے کوسوں دور نکل چکا ہے. وہ کتنی دور نکل چکا ہے اس سے جو اللہ رسول نے فرمایا تھا. لہٰذا تم سچے حضور کے عاشق بنے رہو، حضور کا کلمہ پڑھتے ہو، حضور کے امتی ہو، حضور کے چاہنے والے ہو، اعلان کرتے رہو، پیغام دیتے رہو. چھوٹ جائے اگر دولت کونین کو کیا غم ہے، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے باغان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعلان کرتے رہو، پیغام دیتے رہو، گنگناتے رہو. اور لوگ اگر کہتے ہیں اس کی پرواہ نہ کرو، تمہیں چھیڑتے ہیں اس کی پرواہ نہ کرو. اعلان کرتے رہو یہ زنا ملا ہے مجھ کو تیری عاشقی کے پیچھے، یہ زنا ملا ہے مجھ کو تیری عاشقی کے پیچھے، یہ ہزاروں غم لگے ہیں میری زندگی کے پیچھے. اور اعلان کرتے ہو اور عرضی لگاتے ہو مجھے ہر غم ہر ستم گوارا ہے. آقا اتنا کہہ دو کہ تو آقا ہے. یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت بقول اعلیٰ حضرت، یعنی کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک 4-5 فٹ کے انسان کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا مسلک کسی کے جبے کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا مسلک کسی کی پگڑی کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا مسلک کسی کی پگڑی کی شملے کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا مسلک کسی شخصیت کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا مسلک کسی اللہ اکبر ذات کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا مسلک اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا نام ہے. اور اعلیٰ حضرت کی کتابیں جو بتاتی ہے اس کا نچوڑ یہ ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ خدا نے اعلان کر دیا. اس کا نچوڑ یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ کر ایسے کام اللہ الحمد دنیا سے مسلمان ہو گیا. اس کا نچوڑ یہ ہے اعلان کرتے رہو رسول جنت سے کیا مطلب حبیب ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. یہ ہے مسئلہ کیا نام لینے والے تو بہت ہیں. وقت ہو گیا بہت زیادہ، بہت سے لوگ ٹھنڈ میں چلے بھی گئے، بہت سے لوگ بیٹھے بھی ہیں. اور میرا دل تو ہوتا ہے میں بولتا ہوں 10 بھی بیٹھوں گے تبھی اپنا کام بولنا ہو سکتا ہے 100 میں بولوں، کوئی نہ مانے 10 میں بولوں، 4 مان لیں انشاءاللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے نبی کا کوئی نبی نہیں، ہمارے رسول کا کوئی رسول نہیں. ہمارے آقا کی شان یہ ہے سبحان اللہ جو ہم کو ہمارے امام نے اس طرح سے پیغام دیتے اور گنگنا کے بتا دی. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیرہ کہوں تجھے، تیرے تو بس ایک تناہی سے ہے بری میرا ہمیشہ میں کیا کیا کہوں تجھے. پہلے کی سب کچھ چھوڑ کے سناخا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہیں کہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا بے بس نہیں کہوں میں، خلق کا محتاج نہیں کہوں میں، خلق کا. ہم نے بھی اعلان کر دیا بولیں گے تو اللہ نے زبان دی ہے. محبوب کے لیے نہیں بولیں گے تو پھر زبان آئی کیوں ہے؟ محبوب کے لیے نہیں بولیں گے تو پھر جان بھی کیوں گئی ہے؟ بولیں گے لیکن وہ بولیں گے جو اعلیٰ حضرت نے بولا ہے. اعلیٰ حضرت نے بولا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، تو ہم بھی یہی بولیں گے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت نے اعلان کر دیا میں تو مالک ہی کہوں گا، تو ہم بھی بولیں گے میں تو مالک ہی کہوں گا. وہ مالک کی حبیب یعنی محبوب القلب میرا تیرا اونٹ کی سیر جہن پھول چلے شاد رہے. جانے سے پہلی بات وسیلے ایک اور سنا دے اور ایک اور آپ سن لیں. آیت پہ نہ لائی جلدی سے وہی صفحہ بولیے 360. ہاں صفحہ بھی 360 ہے، صفحہ بھی 360. عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. اسی علماء کرام سے ترجمہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے، خدا کا فرمان ہے. پچھلی بار میں نماز کے تعلق سے کچھ باتیں بول کے گیا تھا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کچھ نے کچھ سوچا ہو. یہ دیکھو اعلیٰ سرکار نے اس کو نصب کیا ہے. اعلیٰ سے لکھا ہوئی عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. عمل کریں
मशक्क़तें भरे बदला क्या होगा ये कि जहन्नम की भड़कती आग में अमल करें मौला अमल करने के बाद जहन्नम। कुरान है ये बरेली का फतवा नहीं है खाली, हमारे तुम्हारे तो आला की बात में काफी है। मालूम है उन्होंने वही सुनाया जो कुछ कुरान में, जो कुछ हदीस में, जो इमाम आज़म अबू हनीफा के मिशन में क्या लिखा कुरान में, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करें मशक्क़तें भरे और बदला क्या होगा ये कि भड़कती आग में बैठेंगे। यानी पता क्या चला, कुरान खुद बता रहा है मुझे अमल की जरूरत नहीं, मुझे उस अमल की जरूरत है जो महबूब की ताज़ीम के साथ हो। अगर महबूब की ताज़ीम नहीं है तो अमल करते रहो, मशक्क़तें उठाते रहो, अलावा जहन्नम के कोई ठिकाना, कोई जगह नहीं तुम्हारा। अल्लाह मुस्तक़र नहीं है तुम्हारा मुस्तक़र और तुम्हारी जगह तुम्हारा ठिकाना। तुम कितना ही अमल कर लो, अगर महबूब की ताज़ीम नहीं तो जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं। और हम गुनाहगार खताकार अगर हुजूर के सच्चे वफादार और आशिक हैं तो ऐलान करते हैं, अरे सुन ले कान खोल कर, जाएगा जब तक गुलाम खुल रहे सब पर हराम, मुल्क तो है आपका तुम बेकार। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूछो उनसे जो कहते हैं कि वो आए थे और अमल के बारे में ऐसा बोल गए, अमल के बारे में ऐसा बोल गए, अमल के बारे में ऐसा बोल गए। कुरान कह रहा है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करें मशक्क़तें भरें, बदला ये होगा कि भड़कती आग यानी कि मफ़हूम है वो जहन्नम में जाएंगे। मौला अमल करने के बाद भी जहन्नम में जाते हैं। रब ने फरमा दिया मैं तुम्हारे अमल का मोहताज नहीं, महबूब की ताज़ीम नहीं करेगा तो जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं। पता चला जो कुछ मिलना है हबीब खुदा के दरबार से मिलना है, जो कुछ मिलना है मुस्तफ़ा प्यारे की सरकार से मिलना है, जो कुछ मिलना है आमना हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उस जिगर गोशे सुभान अल्लाह हमारे तुम्हारे आका की सरकार से मिलना है। ऐलान करते हैं आला हज़रत की आवाज़ में, आला हज़रत के अंदाज़ में, सुभान अल्लाह। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है ज़ाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी। खड़े हो जाइए, सलात सलाम।